فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ رب العالمین نے یہ دو صورتیں سورۃ الناس اور فلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل کیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیزیں نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں. فلق اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ حدیث سنن النسائی میں موجود ہے. تو قل کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جو تعوذ کی تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں یا میں حفاظت میں آتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں. اور یہ پناہ طلب کرنا تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سے پناہ طلب کرتا ہے تو جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے اس کا طاقتور ہونا اور قوی ہونا، مضبوط ہونا، یہ ایک لازمی امر ہے. اور ظاہر ہے اگر وہ قوی طاقتور نہیں ہے جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے تو وہ کیسے جو ہے پناہ دے پائے گا. تو بہرحال اللہ رب العالمین چونکہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، ہر مخلوق کا خالق و مالک ہے، تو پناہ کے لیے اسی کی طرف پلٹا جائے گا. تو میں پناہ طلب کرتا ہوں. اور یہ پناہ کا لفظ اسی سے آپ اس لفظ کے جو اور اس سے متعلقات ہیں یا مشتقات ہیں، مثلا پناہ گزین کا لفظ ہے، تو وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک میں پناہ طلب کر لیتے ہیں، ریفیوجی بن جاتے ہیں، سیک ریفیوج ود کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ سارے اس کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں. تو پناہ طلب کرنا کسی کی حفاظت میں آ جانا. تو یہ جو اب کہا جا رہا ہے کل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ اعوذ برب الفلق، آپ پناہ میں آئیے اور پناہ طلب کیجئے، کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں برب الفلق. رب پروردگار کو کہتے ہیں، پالنے والے کو، جو پرورش کرنے والا ہو، مربی ہو. اور اللہ رب العالمین جو ہیں وہ رب ہیں سورج کے، انسانوں کے، جنوں کے، فرشتوں کے. اور اللہ رب العالمین کریٹر بھی ہیں، پلانر بھی ہیں، پرووائڈر بھی ہیں، سسٹینر بھی ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ جو اپنے بندوں کی پرورش کرتے ہیں، ان سے متعلق جو امور ہیں اور جن چیزوں کی ان کو حاجت ہے، اللہ رب العالمین ان کا انتظام کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے. تو اس معنوں میں رب کا مفہوم استعمال ہوتا ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، فلک پھاڑنے کو کہتے ہیں. تو اس کا معنی صبح بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ صبح جو ہے وہ تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں برب الفلق، اس رب کی جو صبح کو نکالنے والا. اور دوسرا معنی جو ہے اس کا یہ کیا گیا کہ مخلوق کا رب، کیونکہ اکثر چیزیں جو جن کی تخلیق ہوتی ہے تو ان میں سے کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ جو ہے پھاڑنے کا مفہوم جو ہے وہ متعلق ہے. مثلا زمین سے جو ہے نباتات جب نکلتی ہیں تو زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہیں، بادلوں سے جب بارش ہوتی ہے تو بادلوں کو پھاڑ کر ہوتی ہے. اسی طرح رحم مادر سے جب انڈا نکلتا ہے تو اس سے بھی پھٹ کر جو ہے ٹوٹ کر اس میں سے بچہ، یا جیسے مرغی کا انڈا ٹوٹتا ہے اور اس میں سے پھر چوزا نکلتا ہے. تو اس طرح کی کئی ایک اور مثالیں بھی موجود. تو اس لیے بعض شارحین نے اور بعض مترجمین نے اس کا معنی جو مخلوق بھی کیا ہے کہ میں مخلوق کی رب کی پناہ میں آتا ہوں یا صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو جس طرح رات کی تاریکی جو ہے اللہ رب العالمین رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتے ہیں، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی جو لائٹ سورسز ہیں اگر آپ وہ اکٹھی کر لیں، انسانی جو لائٹ سورسز ہیں، اور وہ سب کے سب اپنی جو لائٹنگ ہے، سورس ہے، روشنی ہے، برقی کمکم ہے، وہ سب جلا لیں، اس کے باوجود اندھیرے کی چادر تنی رہتی. تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ وہ اتنے اندھیرے کو اپنی سورج کی روشنی کے ذریعے سے جو ہے
ختم کر دیتا ہے. تو جس طرح رات کی تاریکی اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے روشنی کو لا سکتا ہے، اس طرح زندگی کی اندر بھی جو تاریکی ہے، انسان کی کسی حالات مشکل ہے، پریشانی ہے یا کوئی مصیبت ہے، تو اللہ رب العالمین ہی اس تاریکی کو یخرج من الظلمات الی النور، تو اللہ رب العالمین ان تاریکیوں کو ختم کر کے روشنیوں کی طرف لا سکتا. پھر فرمایا من شر ما خلق، میں جو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں یا میں اللہ رب العالمین سے جو پناہ طلب کرتا ہوں، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی. اللہ رب العالمین اس کائنات میں ہر چیز اللہ رب العالمین کی پیدا کرتا ہے. اور بڑے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ساری کائنات جو ہے میری پیدا کرتا ہے اور میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اس کو تخلیق کی ہے، میں نے اس کو انوینٹ کیا ہے. تو انسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ، جنوں کا خالق اللہ تعالیٰ، جانوروں کا خالق اللہ تعالیٰ، وہ چیزیں جو ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں یا ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں، خوردبین سے دیکھتے ہیں یا دوربین سے دیکھتے ہیں، تو وہ ساری وائرس ہو گئے، بیکٹیریا ہو گئے، اور وہ بہت بڑی جو سیارے ہو گئے جن کو ہم جو ہے ٹیلیسکوپ سے یا دوربین سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں. تو ہر مخلوق جو اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ ہے، اس میں اگر وہ کسی شر کا باعث بنتی ہے تو سب سے بہتر پناہ وہ ذات دے سکتی ہے جو اس کی پیدا کرنے والی ہے. تو اس لیے فرمایا من شر ما خلق، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز سے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. پھر فرمایا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریک اور سخت اندھیرے والی جو رات ہے جب وہ داخل ہو جائے، جب وہ چھا جائے. تو تاریکی کا اب دیکھیے ایک عمومی ذکر کر دیا گیا کہ من شر ما، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اس کے بعد تین چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ جو تاریک رات ہے، کیونکہ رات کی تاریکی جو ہے یہ عموماً انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے. اس میں جرائم جو ہیں اکثر راتوں کو ہوتے ہیں، قتل، زنا، اسی طرح کے دیگر جرائم، حشرات الارض کا باہر نکلنا، جانوروں کا باہر نکلنا. تو انسان کو خطرہ جو ہے عموماً رات کو زیادہ ہوتا ہے، پریشانی بھی رات کو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رات کو اللہ رب العالمین نے آرام کا باعث بنایا اور لوگ گھر میں آرام کرتے ہیں، دن کو چہل پہل ہوتی ہے. تو رات چونکہ زیادہ موجب ہے اس بات کی، تو اس لیے فرمایا کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے تو گویا رات جو ہے اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس میں خصوصی پناہ اللہ رب العالمین کی طلب کی جائے، اور انسان اسباب بھی اختیار کرے کہ اس رات میں جو ہے، جیسے اب بہت ساری اگرچہ معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں لائف سٹائل میں، لیکن اس کے باوجود رات کی غالب حصہ جو ہے، غالب لوگوں کی اکثریت جو ہے رات کا حصہ، یہ رات کا وقت جو ہے آرام میں کے لیے جو ہے مخصوص ہے اور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ رات کو دن کی مانند جو ہے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ آیت جو ہے اس میں بھی اس طرف ایک قرینہ اور اشارہ موجود ہے کہ یہ رات جو ہے اس میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے پناہ حاصل یا پناہ طلب کر